جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب جولاہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی دن رات سوت کاٹ کر کپڑا بنتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ 2 وقت اچھا کھانا کھا سکیں اور اپنی پسند کے کپڑے پہن سکیں۔ روزانہ کی مزدوری سے جو پیسے ملتے تھے، اس سے جولاہا چاول خرید لاتا۔ کبھی زیادہ پیسے مل جاتے تو وہ کوئی سبزی بھی خرید لیتا تھا۔ اکثر تو انہیں نمک والے چاولوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی روزانہ نمک والے چاول کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ کبھی وہ بھی چاول کے ساتھ مچھلی کھائے۔ بنگلہ دیش میں روٹی بہت کم کھائی جاتی ہے، وہاں زیادہ لوگ مچھلی چاول کھاتے ہیں، جسے مچھلی بھات کہا جاتا ہے۔ ایک دن جولاہا چاول خرید کر گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے؟ کیا پتا ہے؟ جولاہے نے پوچھا۔ یہی کہ ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں 4 دن سے مچھلی پک رہی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ 4 سال بیت گئے، مچھلی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ یہ سن کر جولاہے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سرد آہ بھر کر بولا، ہاں تمہاری بات تو درست ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ ہم مچھلی خرید سکتے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا شروع کر دیتی ہوں، پھر تو ہم مچھلی خرید سکیں گے نا۔ یہ سن کر جولاہا ہنسنے لگا۔ بیوی غصے سے بولی، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ ہم اتنے چاول تو خرید نہیں سکتے کہ پیٹ بھر کر کھا سکیں، پیسے کیسے بچیں گے؟ اور جب پیسے نہیں بچیں گے تو مچھلی کہاں سے خریدیں گے؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ روزانہ پیسے بچایا کرے گی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت عطا فرما۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ کئی مہینوں کی مسلسل بچت کے بعد اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے۔ جب جولاہے کو اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہی نہیں آیا، مگر جب اس کی بیوی نے پیسے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھے تو تب کہیں جا کر اسے یقین آ گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور بازار چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ان پیسوں سے مچھلی خریدی۔ اسے 3 چھوٹی مچھلیاں ملیں۔ جولاہے کی بیوی نے بہت شوق سے انہیں پکا کر برتن میں نکالا۔ جب وہ کھانے بیٹھی تو آپس میں جھگڑنے لگے۔ جولاہا بولا، ان میں سے 2 میں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ پیسے میں نے جمع کیے ہیں، اس لیے میرا حق زیادہ ہے، 2 میں کھاؤں گی۔ پیسے جو تم نے جمع کیے تھے وہ میری ہی کمائی تھی، 2 مچھلیاں میں کھاؤں گا۔ اسی طرح وہ دونوں دیر تک جھگڑتے رہے۔ آخر بیوی نے کہا، یہ جھگڑا یوں ہی نہیں ختم ہوگا، میری ایک تجویز ہے۔ تجویز؟ کیسی تجویز؟ وہ یہ کہ ہم دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے بولے گا وہ 1 مچھلی کھائے گا اور دوسرے کو 2 مچھلیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اس فیصلے کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے مچھلیاں واپس دیگچی میں ڈال دیں اور دونوں اپنی اپنی چارپائی پر چادر تان کر سو گئے۔ رات گزری اور دن کا آغاز ہو گیا، لیکن وہ چپ رہے۔ شام ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی نہ توڑی۔ دونوں کو یہی خطرہ تھا کہ جو بولے گا اسے 1 مچھلی کھانی پڑے گی۔ جولاہے کے پڑوسیوں نے جب ان کی آواز نہ سنی تو وہ سوچنے لگے کہ اللہ خیر کرے۔ پورا دن گزر گیا، جولاہے کا گھر سے کوئی چرخا کاٹنے کی آواز ہی نہیں آ رہی، نہ کسی کے بولنے کی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ پڑوسیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ کافی دیر انتظار کے بعد انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ اندر جا کر دیکھا کہ جولاہا اور اس کی بیوی چادریں اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ پڑوسی سمجھے کہ وہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں جگایا، جھنجھوڑا، مگر انہوں نے آنکھیں کھولیں، نہ کوئی بات کی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔
وہ گاؤں کے مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے آ کر انہیں پکارا، آوازیں دیں اور ہلا جلا کر دیکھا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ امام صاحب نے کہا، شاید یہ دونوں مر چکے ہیں، لگتا ہے انہیں مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، انہیں نہلا دھلا کر دفنا دیا جائے۔ اتنی رات کو کوئی اس کام پر راضی نہ ہوا۔ امام صاحب کے سمجھانے کے بعد 2 آدمی بہت مشکل سے راضی ہوئے۔ اب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے جلاہے کو دفنا کر آتے ہیں، پھر اس کی بیوی کا جنازہ لے جائیں گے۔ آدمیوں نے جلاہے کو غسل دے کر کفن پہنایا۔ اسی دوران کچھ خواتین نے جلاہے کی بیوی کو غسل دے کر کفن پہنا دیا۔ اس سارے کام کے دوران وہ بالکل مردہ بنے پڑے رہے، لیکن جب ان کو دفنانے کے لیے اٹھایا جانے لگا تو امام مسجد نے کہا، اب مجبوری ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس لیے باری باری دونوں کا جنازہ لے کر جائیں گے۔ اب جلاہے کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ اب بھی اگر وہ نہ بولے تو انہیں سچ مچ مردہ سمجھ کر دفنا دیا جائے گا۔ جو ہی ان آدمیوں نے جلاہے کی چارپائی اٹھانے کی کوشش کی، جلاہا اپنا کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھا اور چلانے لگا، میں ایک کھا لوں گا، تم 2 کھا لینا۔ مردے کو اٹھتے اور بولتے دیکھ کر سب کے اوستان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ جلاہے کا بھوت کہہ رہا ہے کہ وہ امام صاحب کو کھائے گا، اور اس کی بیوی کا بھوت ان آدمیوں کو کھائے گا جو ان کا جنازہ لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان تینوں نے چارپائی نیچے پھینکی اور سر پاؤں پہ رکھ کر بھاگ اٹھے۔ یہ دیکھ کر جلاہا اور اس کی بیوی کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے دوبارہ مچھلیاں پلیٹ میں نکالیں اور کھانے بیٹھیں۔ اس نے 2 مچھلیاں خود کھائیں اور 1 مچھلی جلاہے کو دی، کیونکہ وہ شرط ہار گیا تھا۔ ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی بے وقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور نہایت ایماندار تھا، اس لیے بادشاہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ ضرور لیتا تھا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اس سے بھی وزیر کے خلاف بھڑکایا، تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، کبھی اپنے شہزادوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو، وہ اتنے بیوقوف نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کریں، ورنہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا کہ میں کل تم دونوں کا امتحان لوں گا۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ ہمارا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا بھی امتحان لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو تم دونوں اپنی عقل، علم اور تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے تو تمہیں نہ صرف وزیر سے معافی مانگنا ہوگی بلکہ اسے اپنا استاد بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں شہزادے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور جنگل میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ حیران ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم دونوں 1 مہینے میں اس مٹی سے دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ وزیر کو لے کر تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایسی ہی دوسری جگہ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کی جو شہزادوں سے کہی تھی۔ وزیر نے بڑے ادب سے کہا، جیسا آپ کا حکم ہو حضور۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے، لیکن دولت کمانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔
دن پر دن گزر گئے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ دونوں گھبرانے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ وغیرہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دیا، لیکن 50-60 فٹ کی گہرائی کے بعد بھی ان کو خزانہ نہیں ملا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہمت ہار کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ وزیر کو چھوڑ گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے کمہار مٹی کے برتن بنا رہے تھے اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب برتن مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بے وقوفی پر بڑے شرمسار تھے۔ انہوں نے پہلے وزیر سے معافی مانگی، پھر اسے اپنا استاد مان لیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔